ایک سوال ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں اگر نکاح نہیں کر پا رہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے یا روزہ رکھنے کے بعد بھی شہوت غالب آتی ہے تو مشت زنی کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں یہ جائز ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اس معاملے میں بہت پریشان ہیں، جب شہوت غالب آ جاتی ہے تو وہ مشت زنی کرتے ہیں، وہ کچھ ڈپریشن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر ان کو گلٹ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن اور سنت میں یا قرآن اور حدیث میں جس میں مشت زنی کو حرام قرار دیا گیا ہو، اور وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ عمل جو ہے اس اعتبار سے جائز ہے کہ مشت زنی کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ شہوت غالب آ جاتی ہے، سیکسل ارگ اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ گلٹ بھی فیل کرتا ہے کہ اس نے اگر ایسا عمل کیا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی گلٹ فیل ہوتی ہے، پھر اس وجہ سے، اس گلٹ کی وجہ سے بعض اس کے جو نیک اعمال وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک دلیل نہیں ہے تحریم کی، تو یہ عمل جائز ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ سوال کے آخر میں کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ مشت زنی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ میرے نزدیک، دیکھیں بھی آپ کو میرے نزدیک کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بات ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن اور سنت میں اگر آپ کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہے۔ آپ اپنی بات نہیں کرتا، بات وہ کرتے ہیں جو علماء کی رہنمائی ہے۔ اسے فتح اٹھا کے دیکھیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ حرام ہے، شیخ عثیمین کا فتویٰ حرام ہے، مختلف علماء کے اب دیکھ لیں حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب دلیل کی بات کرتے ہیں، کہتے دلیل نہیں۔ دیکھیں ایک ہوتے دلیل کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے، دلیل تو ہے، فرق صرف اتنا کہ آپ نے سمجھا نہیں اور علماء نے سمجھ لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث سامنے رکھ دیتا ہوں میں، وہ دیکھیں کہ ائمہ نے سلف سے لے کے آج تک کیسے اس دلیل کو لیا ہے کہ مشت زنی حرام ہے۔ پہلے دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ المعارج میں بھی ہے اور سورۃ المؤمنون میں بھی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اور وہ جو والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا على ازواجهم استثناء ہے، مگر اپنی بیویوں پر، وما ملكت ايمانهم اور لونیوں پر، فانهم غير ملومين کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جو تجاوز کرتے فاولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی ان کی پکڑ ہوگی، یعنی حرام ہے۔ صرف دو طریقے ہیں، تیسرا نہیں ہے، بیوی ہے اور لونڈی ہے، اس کے علاوہ فاولئک هم العادون۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام کی بات ہو رہی ہے نا، سلف کی بات، فہم کی بات ہو رہی ہے، جبکہ واضح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام میں ایک باب باندھتے ہیں اور اس معاملے کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مشت زنی حرام ہے، کیونکہ مشت زنی جو ہے وہ اس آیت میں کہاں پر ہے؟ فاولئک هم العادون، تو اس آیت میں یہ شامل ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ نے سمجھ لیا ہے، آپ کو سمجھنے تو آپ کا قصور ہے بھائی، جس کو سمجھ نہیں آتی تو آپ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں۔ میں ایک چیز نہیں سمجھ رہا، میں 10 قدم آگے کر کے تمام علماء کو چھوڑ کے کہوں نہیں میرے نزدیک یہ بات ایسی ہے، تو میری کیا حیثیت ہے بھائی؟ حدیث دیکھیں ذرا، پیاری حدیث ہے، دیکھیں وجہ دلالہ کہاں سے لیتے ہیں علماء، آیت واضح ہے نا۔ اور امام شافعی کی بات آپ مانیں، آپ کی مرضی ہے، امام شافعی کے قدر آپ جانتے ہیں، سلف میں سے ہیں، بہترین 3 زمانے کے لوگوں میں سے، معروف علماء میں سے ہیں۔ اب میں کوئی کمپیریزن کی بات تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ ایک عالم ہے، اپنے زمانے میں کتاب لکھی، اور کتاب میں یہ دلیل، جو اس دلیل سے، ان آیات سے یہ
فتویٰ دی ہے اور ان کا یہ قول موجود ہے جو آج تک بھی موجود ہے الحمدللہ. تو علماء نے اس قول کو لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر امام شافعی کا قول نہ بھی ہوتا تو آیت کی دلالت بالکل واضح ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سلف کا قول بھی آ گیا ہے. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ بہترین 3 زمانے کے لوگ جو ہیں ان کی پیروی کی جائے کہ نہیں, ان کی پیروی کی جائے. اچھا حدیث دیکھیے, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جوان تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ شہوت پہ قابو پانا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی تو شادی کر لے, وہ جو طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزے رکھے. روزہ رکھنا اس کے لیے شہوت کو دبانے کے لیے کافی ہے. فإنه له وجاء. دلالت کہاں پہ؟ یہاں پہ ہاں شادی کر لے تو شادی نہیں کی, شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھے. دلالت کہاں ہے؟ مجدنی کی بات ہے کہ یہاں سے کہاں سے علماء کیسے لیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں علماء دیکھیں جو دلالہ دیکھیں, فرماتے صحابہ نے سوال کیا نا, اپنی مشکل سامنے رکھی نا. بیان ایک ہوتا ہے زبان سے کرنے سے, یہ حل ہے. اور جس چیز سے خاموشی کی اختیار کی وہ بھی بیان ہوتا ہے. جس چیز کا ذکر کیا اور جس کا ذکر نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا اگر حل ہوتا وہ بھی بیان ہے. علاج ایک بتائے کہ یہ 2 فرمائے. علاج ایک ہے. شادی تو ہو گئی, شادی نہیں ہو سکی نا. شادی کے علاوہ کیا علاج ہے؟ 1 یا 2؟ ایک روزہ. اگر مجدنی جائز ہوتی دوسرا کیا ہونا چاہیے تھا؟ روزہ ہے یا مجدنی ہے, کیونکہ ضرورت تھی کہ نہیں اور بیان کی حاجت تھی کہ نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ البیان عدم بیان فی وقت الحاجہ بیان. قاعدہ یہ ہے کہ عدم بیان فی وقت الحاجہ بیان سمجھا جاتا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ اس کا ذکر نہیں ہے اس مطلب یہ حرام ہے. اگر جائز ہوتا تو ان کے لیے جائز تھا کہ نہیں؟ سمجھے ذرا, اگر جائز ہوتا تو ان کے لیے جائز ہوتا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ رکھے, وہ بھی نہ رکھ سکے نا کیونکہ مشقت تھی. اچھا دوسری بات دیکھیں, مشقت بھی تھی روزہ رکھنا کہ نہیں. ایئر کنڈیشننگ نہیں, ماحول کیا ہے؟ مکہ کی ریت اور گرمی, مدینہ کی گرمی دیکھیں آپ, حرہ اسے کہتے ہیں, اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور یہ چیزیں. تو روزہ ویسے مشکل تھا کہ نہیں ان کے لیے؟ روزہ مشکل تھا. اس کے باوجود بھی کوئی اور حل نہیں, حل ایک ہی ہے, یا تو شادی کریں, نہیں کر سکتے ایک حل باقی ہے. کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. وہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر مجھے نہیں کریں, نعوذ باللہ. اور اس لیے کہ دیکھیں اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. دیکھیں یہ جو گلٹ ہے نا اسے ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب گلٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر گلٹ ختم ہو گیا تو پھر گناہ ختم ہو گیا, اور پھر آپ کس کو روکیں گے؟ یعنی یہ گلٹ جو ہے کم سے کم آپ کو روکتا تو ہے, آپ کو پتہ تو ہے. اور یہی گلٹ آپ کو ایک وقت ایسا آتا ہے جو الحمدللہ کے حکم سے جو آپ دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ سے, علاج کے لیے دعا ہے, آپ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں, آپ روزہ رکھیں, صدقات و خیرات دیں, اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو گلٹ ہے یہ توبہ کی سب سے پہلی قدم ہے, سٹیپ ہے. اب اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر ثانی کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ علماء کے اقوال اور وجہ دلالہ کیسے ہے, اور آیت کریمہ میں سے اور حدیث میں دیکھیں بالکل واضح الفاظ ہیں. اگر آپ کو یہ دلیل نظر نہیں آئی ہے تو الحمدللہ علماء موجود ہیں جو دلیل کو دیکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور اسے بیان بھی کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.